السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں اخلاق، عادات اور احوال کو۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے اور باہر لوگوں سے کیسے ملتے تھے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ 3 مرحلوں سے گزرتی ہے، یعنی 3 سٹیپس سے۔ پہلے بچپن ہوتا ہے، جیسے آپ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر جوانی، جیسے کہ آپ کے والدین، اور پھر بڑھاپا، جیسے کہ آپ کے دادا دادی اور نانا نانی۔ تو اب اگر انسان کا بچپن سنور جائے تو اس کی پوری زندگی سنور جاتی ہے، اور اگر وہ بچپن میں ہی برے کام کرنے لگ جائے تو پھر اس کی پوری زندگی برے کاموں میں گزرتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے؟ تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوگا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اسے سیکھیں گے، اس کا علم ہوگا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے اچھے کام کون سے ہیں اور برے کام کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بہادر نہ کبھی آیا اور نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہہ۔ اس نے جو ہے بہت بڑا ہاتھیوں کا ایک لشکر جو ہے مکہ بھیجا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا گھر بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس گھر کی جو ہے عبادت کی جائے۔ تو جب وہ لشکر مکہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چڑیوں کو، جسے قرآن پاک میں ابابیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چڑیاں بھیجی، اور ان چڑیوں کے منہ میں ایک چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے اور چڑیا کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اور کنکر بالکل چھوٹا سا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو ان چڑیوں نے وہ کنکر پھینکے اور وہ ہاتھی وہیں پر مر گئے، اور وہ لشکر تباہ اور برباد ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی کہ چڑیوں کو بھیجا اور انہوں نے ہاتھیوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے مکہ کا جو ماحول تھا وہ بہت زیادہ جہالت کا تھا۔ اب جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا تو پھر اس کے دل میں جو آتا ہے نا وہ وہی کرتا ہے۔ اب چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، بس اس کے ذہن میں، اس کے دل اور دماغ میں جو کام آتا ہے وہ وہی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو مکہ میں بہت زیادہ جہالت کا دور تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اب شریک کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو بھی، یعنی ایک معبود نہیں بلکہ کئی سارے معبود کو مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ جیسے پتھروں کو مانتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، عبادت تو اس کی جاتی ہے جو خالق ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، لیکن ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ لوگ ان سب کی پوجا کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، پیدا کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس سے تعلق رکھتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے تھے، اور قریش سے بڑا ایک خاندان بنو ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے اور معزز خاندان سے پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وہ فوت ہو گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو آپ کے پیدائش کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ کیوں؟
وہ خوش کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ حضرت عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے تو اب ان کی اولاد کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھے سے بہت پیار سے دیکھ بھال کی، آپ کی پرورش کی، وہ بھی وفات پا گئے۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور معبود صرف ایک واحد اللہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے لوگ بہت زیادہ جہالت میں تھے، شرک کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور ان میں سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بات بات پر جھوٹ بولتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ جن پر ظلم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظلم سے نجات دلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق بھی کرتے تو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو اب آج کے سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ آج کے سبق سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہمیں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور صرف ایک اللہ کو ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔